السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مدعا ہے عام انتخابات کا، اور عام انتخابات کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی ختم۔ اب انتخابات اپنی آئینی مدت میں ہوں گے، اور سابق صدر آصف زرداری نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور عمران خان صاحب کے متعلق کمال قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پرویز خٹک تو پارٹی چھوڑ گئے، اسد عمر پارٹی کا حصہ نہیں رہے، یا وہ پارٹی کا جو ہے وہ نیریٹو یا پروپیگنڈا اپنانے کو تیار نہیں ہے، تو باقی جو ایک آدھ بچے عمران خان صاحب ان کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑ گئے، اور ان کو اپنے خلاف خود ہی، خان صاحب کمال ہیں، وہ تو اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کا ان کو بہت شوق ہے، تو اب وہ شاہ محمود قریشی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ قریشی صاحب نے بڑی سمجھداری کی سیاست کی، جیل میں رہے، شو کرایا کہ جی میں کپتان کے ساتھ ہوں، اور اس کے بعد رہا ہو کر کپتان سے ملاقات بھی کی ایک آدھی بار۔ IMF کے وفد کے ساتھ جب عمران خان کی ملاقات تھی تو اس میں بھی چلے گئے، لیکن عمران خان صاحب کہتے قریشی صاحب منافق آدمی جی، سچے نہیں میرے ساتھ۔ اسد عمر بھی سچے نہیں تھے، پرویز خٹک بھی سچے نہیں تھے۔ پرویز خٹک تو اب اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، کچھ خبریں یہ ہیں، کچھ خبریں وہ ہیں کہ یہ ہیں کہ وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں۔ تو سارے معاملات پر بعد میں، پہلے معاملہ جو ہے عام انتخابات کا اور آصف زرداری کی شہباز شریف سے ملاقات، یہ بڑا جڑا ہوا ہے، اس کا آپس میں تعلق ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، عمران خان صاحب، قریشی صاحب اور پرویز خٹک اور اسد عمر۔ تو اس پر بعد میں ابھی ایشو جو ہے وہ عام انتخابات کا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی سامنے، اور ایک رہا تھا اب اپنا کیا کہتے ہیں خدشہ کہ کہیں ایک وجہ سے عام انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر نومبر کے بجائے مارچ اپریل کے بعد پہ جا سکتے تھے، وہ تھا مردم شماری کا معاملہ۔ کل پرسوں متحدہ قومی موومنٹ والے بھی آستینیں چڑھا کر سامنے آ گئے کہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک مردم شماری جو ہے وہ نہیں ہو جاتی اور اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوتا، انتخابات نہیں ہونے۔ اشارہ سمجھا گیا تھا اس کو، ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ والے ایویں نہیں بولتے، تو کیونکہ ایک کہیں نہ کہیں ایک خواہش تو تھی کہ انتخابات جو ہیں وہ مارچ اپریل میں کروائے جائیں، سیاسی لوگوں کی خواہش نہیں تھی۔ میں آپ کو پہلے دن سے گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک ہلکی سی تمنا تھی کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں، لیکن پھر ان کو اپنے قانونی ماہرین نے، پھر ان کے اتحادی آصف زرداری صاحب نے ذرا بتایا کہ یار اگر اس طرح کریں گے تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، انتخابات وقت پر ہونے دیں، باقی جو اپنے معاملات گڑبڑ ہیں وہ کوشش کریں کہ اسپیڈ اپ کر لیں اور وہ معاملات اپنے ٹھیک کر لیں۔ لیکن اگر انتخابات ہم اسی وجہ سے ڈیلے کروائیں گے کہ جی نواز شریف صاحب پاکستان آئیں، پھر ان کے مقدمات ختم ہوں، تو اس کے بعد انتخابات ہوں، تو یہ ایک بار اگر ہم نے چھیڑ ڈال دی تو پھر یہ ختم نہیں ہونا۔ جس طرح یوسف رضا گیلانی کو نواز شریف صاحب کا شوق تھا کہ جی میں کوئی تو کریڈٹ لوں، پتہ چلے کہ میں اپوزیشن ہوں، تو ایک تو میمو گیٹ میں چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں، اور پھر NRO مال درآمد کیس میں جب گیلانی صاحب کو توہین عدالت کی سزا ہوئی کہ جب تک عدالت اٹھ نہیں جاتی تب تک آپ کھڑے رہیں گے، تو اس کے بعد گیلانی صاحب وزیر اعظم کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہٹو، عدالت کا فیصلہ ہے، اب نکلو، چھوڑو عہدہ، کرسی چھوڑو، اور پھر انہوں نے خود نہیں چھوڑی تو نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو کہا کہ جا کر اپنا سپریم کورٹ میں اپنا پٹیشن دائر کرے کہ یہ سزائے یافتہ ہے اور یہ وزیر اعظم کیوں بنا ہوا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے 5 سال کے لیے گیلانی صاحب کو نائل کر دیا اور عہدے سے ہٹا دیا، پھر نواز شریف صاحب تاحیات نائل ہو گئے۔ کوئی چھیڑ ڈالنی تھی نا، تو چھیڑ کیوں ڈالیں یہ کہا جا رہا ہے، زرداری صاحب نے کہا ہے اور مسلم لیگ نون کے اپنے سیانے لوگوں نے کہ جی یہ چھیڑ نہیں ڈالنی چاہیے، انتخابات بر وقت کروا لینے چاہیے، بعد میں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور عمران خان ویسے بھی اس وقت عمران خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ انتخابات لڑ سکیں یا جیتنے کی پوزیشن میں ہوں بطور جماعت کہ وہ انتخابات جیت کر حکومت بنائیں۔ میں نے آپ کو خبر نہیں دی تھی، تجزیہ کیا تھا، اب اس کا جھلک آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ عمران خان جب ان کو نظر آئے گا کہ وہ انتخابات میں نہیں ہیں بطور عمران خان، PTI نہیں، بطور عمران خان ان کا انتخابات لڑنا، یہ آئندہ انتخابات ممکن نہیں رہا،
تو پھر وہ انتخابات سے بھاگیں گے، پھر وہ یہ کریں گے کہ انتخابات ڈیلے کروائے جائیں۔ اب اس کا عمران خان بنی گالہ سے مل کے آنے والوں نے یہ ڈیمانڈ رکھنا شروع کر دی ہے، یہ تجویز رکھنا شروع کر دی ہے کہ دیکھیں جی کشیدگی ختم ہو، اتفاق رائے ہو، ملک میں جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو، تو اس کے بعد انتخابات ہو تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ پھر انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ عمران خان صاحب کے استاد عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے اس کے بعد آ کر ویلاگ کرنے والے ہارون رشید صاحب نے یہ بات کی ہے اپنے ویلاگ میں۔ ہارون رشید صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو ویلاگ کیا اس میں انہوں نے شاہ محمود قریشی کے متعلق عمران خان صاحب کے خیالات، اور بڑے کاریگر آدمی ہے نا وہ، جو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات وہاں زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ جو ملنے جلنے والے جو قریبی لوگ ہیں مجھے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ شاہ محمود قریشی تو دوگلا آدمی ہے، وہ اسد عمر دوگلا آدمی ہے، یہ لوگ میرے ساتھ سچے نہیں ہیں، عمران خان کا اعتماد نہیں رہا شاہ محمود قریشی پر۔ اب یہ بات عمران خان نے ہی کہی ہے ہارون رشید کو، مرشد کے لیے، کہ مرشد مجھے دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ مرشد اس وقت دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، لیکن مرشد کی شخصیت تو یہی ہے۔ یاد کریں بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے جب وزیر خارجہ تھے اور ایک بھڑکیلی سی تقریر کی تھی جس کا جواب بلاول بھٹو نے دیا تھا، اور پھر انہوں نے عمران خان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے معزز ممبر ملتان ہیں یہ جب ہماری پارٹی میں تھے تب بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم بنا کر پیش کرتے تھے، یہ سازشی آدمی ہیں، ان کی سازشوں سے باخبر رہیں، آپ خبردار رہیں، یہ آپ کی ٹانگیں کاٹیں گے۔ اب عمران خان صاحب اپنے ملنے والوں کو کہتے ہیں کہ قریشی دوگلے آدمی ہیں، یہ ہارون رشید کہہ رہے ہیں میں نہیں، ملاقات کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں انہوں نے کاریگری یہ کر دی، صحافتی کاریگری ہوتی ہے کہ اگر مجھے فرض کر لیں کہ خبر جس بندے نے دی ہے وہ کہے یار یہ بات نا میرے ریفرنس سے نہیں کرنی، تو طریقے سے میں نے خبر تو باہر نکالنی ہی ہے۔ تو ہارون رشید کو عمران خان نے ڈیفینیٹلی یہی کہا ہوگا کہ دیکھو یہ مطلب شاہ محمود قریشی صاحب جو ان پر میرا اعتماد نہیں ہے، شاہ محمود قریشی ہو گیا، اسد عمر، پرویز خٹک کے مذاکرات کرنے جاتے تھے، وہاں کچھ اور بات کرتے تھے، مجھے آ کر کچھ اور بتاتے تھے، تو لہذا یہ میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے۔ پرویز خٹک نے تو پارٹی چھوڑ دی، عمران خان نے ان کو نکال دیا، پہلے ریزائن کیا انہوں نے عہدے سے، اسد عمر نے پارٹی کے عہدے سے ریزائن کر لیا، انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بڑا چارج فریم کر لیا۔ قریشی صاحب ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، انتخابات میں ان کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا جس کے ہاتھ میں انصاف کا جھنڈا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو ظاہر ہے سیدھا سیدھا کہتے ہیں عمران خان، تو عمران خان کا نام وہ نہیں لے رہے تھے، لیکن بہرحال تو یہ بات عمران خان صاحب نے خود کہی ان کو، ہارون رشید صاحب کو، اور ہارون رشید صاحب نے یہ بات یوں کر کے بیان کی کہ عمران خان کو ملنے والے جو قریبی لوگ ہیں نا انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ اب پرویز خٹک صاحب کل خبر تھی ایک پرسوں کی کہ جی وہ مسلم لیگ نون سے ان کے رابطے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ میری پرسنل انفارمیشن تھی جو میں آپ کے ساتھ ایک دو بار شیئر بھی کر چکا ہوں کہ پرویز خٹک پیپلز پارٹی سے بھی رابطے میں، مولانا صاحب سے بھی رابطے میں، مسلم لیگ نون سے بھی رابطے میں، اور اپنا الگ سے گروپ یا اپنی الگ سے پارٹی بنانے کی بھی اس میں ہے، کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے بھی کہ اگر زیادہ لوگ ہیں اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں اگر وہ ایڈجسٹ نہ ہو سکے یا سارے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں نہ جا سکے تو جہانگیر ترین صاحب نے جس طرح اپنی پارٹی بنا لی ہے اس طرح اپنی پارٹی بنا لی جائے۔ تو خٹک صاحب تو اب اس طرف جا رہے ہیں، اپنی پارٹی بنا لیں گے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں جائیں گے۔ جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ جی انہوں نے اپنا ملاقاتوں کا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اسلام آباد میں پارٹی بنانے کے لیے، دوسرا راؤنڈ پشاور میں ہوگا اور اس کے بعد وہ اعلان کر لیں گے پارٹی کا۔ تو خٹک صاحب یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کریں، ہو سکتا ہے کوئی پارٹی جوائن کرے، لیکن عمران خان کے ساتھ عمران خان نے خود نکال دیا۔ اب قریشی صاحب کو عمران خان صاحب ان کے دوالے ہوئے ہیں کو نکلے پارٹی میں سے۔ جب کوئی اس لیول کا لیڈر نہیں ہوگا تو پھر وہ جو بات کر رہے ہیں اپنا ہارون رشید صاحب کہ افہام و تفہیم، کشیدگی ختم ہو اور اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں، تو بات تو سمجھ آتی ہے۔ جو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب خود کہیں گے کہ انتخابات ابھی فی الحال نہ ہو،
اسی نگران سیٹ اپ کو طول دی جائے، جس طرح آرمی چیف کے متعلق کہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب ابھی آرمی چیف رہے، حالانکہ وہ غدار تھے، میر جعفر تھے، میر صادق تھے، سب کچھ تھے، مگر خان صاحب نے کہا نہیں، وہ بیٹھے رہیں، الیکشن کروائیں، انتخابات کے بعد نیا آرمی چیف، یعنی سال ڈیڑھ ایکسٹینشن دلوا رہے تھے باجوہ صاحب کو۔ اسی طرح عمران خان صاحب سال ڈیڑھ 2 سال نگران سیٹ اپ کو ایکسٹینشن دینے کی بات کریں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو ہارون رشید نے عمران خان سے ملاقات کے بعد بات کی ہے، وہی بات جو میں نے 2-3 دن پہلے آپ کو بتائی تھی کہ خان صاحب اب اس طرف مجھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پریڈکٹیبل ہے نا خان صاحب، پتہ چل جائے گا، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی حساب کتاب کرنا، کوئی دھاگا ٹونا، کوئی ذائچہ نکالنا، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ پتہ چل جاتا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ معاملہ ہوا۔ دوسرا، آصف زرداری کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، کل وہ آئے ہوئے تھے اور آج ان کی ملاقات امکان ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف جائیں گے، تعزیت کریں گے عالمگیر خان ترین کی جو انتقال پر ان سے، اور پھر ظاہر ہے وہاں پر بھی سیاستدان بیٹھیں گے تو سیاسی بات تو چلے گی۔ زرداری صاحب نے جو وزیر اعظم سے بات کی ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک، نگران وزیر اعظم، کیونکہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ جو ہے نا صرف اپنا شہباز شریف اور راجہ ریاض نے نہیں کرنا، راجہ ریاض اور شہباز شریف 2 جسم ایک جان، تو وہ تو راجہ ریاض تو مسلم لیگ نون جوائن کر چکے ہوئے، اب وہ جیسے ہی حکومت ختم ہوگی وہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں ہوں گے، تو راجہ صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے تو نگران وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلہ کرنا ہے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور دیگر اتحادیوں نے۔ تو زرداری صاحب نے آج آ کر زرداری صاحب نے جو کل ملاقات کی ہے اس میں جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا نگران حکومت اور انتخابات کسی صورت آگے نہیں لے کر جانے، اسمبلیاں توڑ دیں اگست 7، 8، 10 اگست کو، 90 دن کے اندر انتخابات، نومبر سے آگے نہیں جانے چاہیے، نومبر میں انتخابات کروائیں ورنہ پھنس جائیں گے۔ ایسے پھنسیں گے، زرداری صاحب نے کہا ایسے پھنسیں گے کہ پھر دنیا دیکھے کہ دبئی میں نواز شریف صاحب کو بھی یہی کہہ کے آئے تھے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ انتخابات ڈیلے ہوں۔ اب اس میں ایک چیز کہی جا رہی تھی انتخابات کے التوا کا، ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جواز تھا انتخابات ڈیلے کرنے کا، ملتوی کرنے کا، وہ تھا مردم شماری، بلکہ ہے مردم شماری کا۔ کل آپ نے سنا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کے نتائج کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ جب نئی مردم شماری کے نتائج کا اعلان نہیں ہوگا تو انتخابات پرانی مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ جب ابھی پنجاب اسمبلی توڑی گئی تھی اور اس کے بعد انتخابات کی طرف معاملات جا رہے تھے کہ جی انتخابات ہوں گے، سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ انتخابات کون سی مردم شماری پر ہوں گے۔ 1 تاریخ پر بات ہو رہی تھی کہ 1 تاریخ پر انتخابات ہوں پورے ملک میں، تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ مردم شماری پرانی حلقہ بندیوں انتخابات پرانی مردم شماری 2017 کی اور اس کے تحت ہوئی جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے مطابق ہوں گے۔ تو اب جب وزیر داخلہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مردم شماری اناؤنس نہیں کی جائے گی، اس کے نتائج کا اعلان نہیں کیا جائے گا اور انتخابات پرانی مردم شماری پر ہوں گے، گویا تمام جو سیاسی قوتیں اور پھر ظاہر ہے اب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ادھر ہاتھی میں نے ذرا الٹ کر لیا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ ان کے لیے یہ کہاوت ہونی چاہیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ پولیٹیکل معاملات میں جب سیاسی قوتیں ایک ہو جاتی ہیں تو پھر ہاتھی کا پاؤں وہاں آ جاتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا، آرمی چیف کا شاید ذہن میں ہوگا کہ انتخابات ذرا حالات بہتر کر لیں، معیشت ٹھیک کر لیں، پھر ہوں۔ سیاسی قوتوں نے کہا کہ نہیں، سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ نہیں، تو وہ بھی ادھر آ گئے۔ تو لہٰذا مردم شماری کا جو نتائج ظاہر ہونے کا خطرہ تھا وہ تو اس حکومت میں تو ٹل گیا۔ اب ایک چھوٹا سا امکان موجود ہو سکتا ہے کہ کہیں نگران حکومت کے دوران مردم شماری کا اعلان نہ کیا جائے، تو نگران حکومت کے دوران اگر مردم شماری کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس کو کون مانے گا؟ اصل بات تو یہ ہے۔ تو لہٰذا وہ جو آخری رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی انتخابات کی راہ میں،
اب اگلی رکاوٹ عمران خان ڈالنا چاہیں گے کہ انتخابات نہ ہوں، جس کا آغاز ہارون رشید کی زبان سے عمران خان صاحب کروا چکے ہیں، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، ہوگا وہی جو آصف زرداری اور نواز شریف چاہیں گے۔ میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں، ولاگ میں بھی کی ہے، یاروں دوستوں میں بھی، کہ خطرناک کومبو ہے، لیتھل کومبو ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف اگر ایک ساتھ مل کے کھیلیں تو پھر وہ سیاسی میدان میں اور پارلیمنٹ کے میدان میں ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ایم عمران خان کو کا جو سسٹم میں کچھ لے کر آ گئے تھے پروجیکٹ والے کچھ عرصے کے لیے، لیکن نہیں چل سکا تھا۔ وہ اگلے سال 2018 میں عمران خان آئے تھے، 2019 میں دھڑام ہو چکا تھا عمران خان صاحب کا۔ صرف یہ جو کمبینیشن تھا آصف زرداری اور نواز شریف کا، یہ ان کو ملنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں انتخابات وقت پر ہوں گے تو پھر انتخابات وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے کبھی اگر پھرکی گھمائی، کوئی ایم ان کا دماغ اگر چل گیا کہ نہیں انتخابات ذرا آگے لے جائیں، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ انتخابات نومبر میں ہو تو پھر نومبر میں ہی ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔